تحریک نفاذ اردو کے زیر اہتمام اکادمی ادبیات لاہور میں ایک عظیم الشان پروگرام منعقد کروایا گیا، جس کا موضوع تھا قائد اعظم کا تصور قومی زبان۔ اس پروقار تقریب میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اہلیہ بیگم پروین سرور صاحبہ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ انہوں نے تحریک نفاذ اردو کو گورنر پنجاب کی جانب سے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ اردو ہماری قومی زبان ہی نہیں بلکہ ہماری شاندار تہذیب و تمدن کی پہچان اور عالمی سطح پر ہماری شناخت بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنی نئی نسل کو اپنے تہذیبی اور ثقافتی ورثے سے متعارف کرانے کے لیے فکر مند ہے، جبکہ قومی زبان کی معیاری تدریس اور نفاذ و ترویج کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ شاعری بھی لکھتے ہیں، پوئٹری بھی لکھتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہماری اردو زبان میں پوئٹری کیا ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں بہت ضروری ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا تھا کہ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو پڑھیں، لکھیں، کریں۔ اور ساتھ ساتھ مجھے اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں، انگلش پڑھنا ضروری بھی ہے، کیونکہ ہم نے دوسرے ملکوں کے ساتھ اگر ہم نے دوسرے ملکوں میں جانا تو ہمیں ان کی زبان کی بھی سمجھ آنی چاہیے۔ پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے ملک میں اپنی زبان کو بھول جائیں۔ اس کے علاوہ تقریب کے دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ 8 ستمبر 2015 کو عدالت عظمیٰ کی جانب سے اردو کو ملک کی قومی اور سرکاری زبان قرار دیے جانے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا، مگر افسوس کی بات یہ کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ یہ 2015 کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ دینے والے کون ہیں؟ اس میں ایک بھی اس بینچ میں اردو بولنے والا نہیں ہے۔ خواجہ ایس جواد خواجہ پنجابی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں، دوست محمد پشتون ہیں، اس لیے کہ اردو ہماری آئینی اور ہماری قومی زبان ہے۔ اس پروقار تقریب میں سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ، تحریک نفاذ اردو کے سرپرست اعلیٰ محمد اسلم الوری، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ضیاء الحق ملک، صوبائی منتظم پنجاب افشین شہریار، ضلعی منتظم لاہور رفیق بھٹی، ڈاکٹر کمل فیروز، عمران یوسف، پروفیسر شاہد اقبال، شاہد محمود، ممتاز تعلیمی ماہرین اور پنجاب ٹیچر ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ کی خدمت میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس رونے کو قبول کیجئے، آپ ہماری آواز وہاں تک پہنچائیے کہ ہم کم از کم اپنی زبان میں اپنے پاکستان کے معاملات انجام دے سکیں، اپنی زبان میں اپنے امتحانات دے سکیں، انجینئر بن سکیں، CSP آفیسر بن سکیں، ڈاکٹر بن سکیں یا کچھ بھی۔ میں آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، مگر کم از کم ہمیں خواب اپنی زبان میں دیکھنے دیا جائے، ہم پر زبان کو اس طرح مسلط نہ کیا جائے کہ ہم اپنی سوچ بھول جائیں، ہمارا سارا وقت سیب کو ایپل کہنے میں گزر جائے۔ اس طرح ہم بنیادی طور پر وہ وقت جو ضائع کر دیتے ہیں اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ جہاں تک اس کے رسم الخط کی بات ہے تو آج کل ایک بہت خوفناک سلسلہ چل پڑا ہے رومن اردو کا۔ قائد اعظم نے 1934 میں ہی مسلم لیگ کا جو دستور پیش کرنا تھا اس میں فرمایا تھا کہ اردو اور اس کے رسم الخط کی حفاظت کی جائے، اور ہم قائد اعظم کی دور اندیشی سے انکار نہیں کر سکتے۔ 1938 میں کلکتہ کے مسلم لیگ کے اجلاس میں آپ نے فرمایا کہ اگر ہمیں بر صغیر میں اپنے وجود کی پائیداری درکار ہے تو ہمیں اردو کی حفاظت کرنی ہوگی، اور آج ہر باشعور اگر یہ بات سمجھ لے اور باشعور ہو جائے تو واقعی ہمیں اپنے وجود کے لیے اردو کی حفاظت کرنا ہوگی، اردو کو لازم کرنا ہوگا۔ تحریک کے تمام منتظمین اور شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تحریک نفاذ اردو اپنے پروگراموں کے ذریعے حکمرانوں کو آئین سے وفاداری اور عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کے احترام کی جانب متوجہ کرتی رہے گی، اور سرکاری سطح پر اردو کے عملاً نفاذ کے لیے عوامی دباؤ بڑھایا جائے گا۔ اس موقع پر قومی زبان کے نفاذ کے موضوع پر تحریری مقابلے میں اول، دوم اور سوم آنے والے طلبہ طالبات میں انعامات، تعریفی اسناد اور شیلڈ تقسیم کی گئیں۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 251 میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، جبکہ آئندہ 15 برس کے اندر اسے سرکاری زبان بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ افسوس کی بات یہ
کہ 50 برس گزرنے کے باوجود بھی اردو کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کیا نہیں جا سکا۔ ہماری حکومت پاکستان سے پرزور اپیل ہے کہ اردو کو فی الفور سرکاری زبان کے طور پر نافذ کر کے پاکستانی عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا جائے۔ میں ہوں محمد عثمان مقصود اور آپ دیکھ رہے تھے دی وائس آف ورلڈ۔